سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو دوستوں آج پاکستان میں بڑی تیزی سے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ علیمہ خان کی ایک خفیہ چیٹ تھی وہ لیک ہو چکی ہے، تو آج اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے کہ وہ کس سے بات کر رہی ہیں، کیوں بات کر رہی ہیں اور کیا کوڈڈ پیغامات تھے جو کہ عمران خان تک پہنچانے تھے۔ اس کے ساتھ ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر وہ صحافی جو کہ آج سے 2.5 سال پہلے یہ بول رہے تھے کہ یہ بہت بڑی کرپشن ہے، جن میں یہ احمد نورانی کا نام شامل ہے، مطیع اللہ جان صاحب کا نام ہے، اسد طور کا نام ہے، 2.5 سال بعد اچانک ہی انہوں نے اپنا لائن اینڈ لینتھ ہی بدل لی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور شہزاد اکبر آج کل کیا کر رہے ہیں عمران خان کو پھنسانے کے بعد؟ یہ سب باتیں ہم فیاض بھائی سے جانیں گے۔ تو جی فیاض بھائی، پہلا سوال، علیمہ خان کی چیٹ لیک ہوئی ہے، امید ہے آپ نے وہ چیٹ دیکھی بھی ہوگی۔ اس میں ایک برطانیہ کا صحافی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میڈم میری یہ کتاب جو سی آپ نے عمران خان تک پہنچانی ہے، اور کتاب پہ بس یہ شرط یہ ہے کہ میں اس کے اوپر دستخط کروں گا تو دستخط والی لے کر جانی ہے، دستخط کے بغیر کتاب نہیں لے کر جانی۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں نے یہ کہا تھا کہ فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے پورا 1 سال بانی تحریک انصاف کو اندر سیٹلائٹ موبائل سیٹلائٹ نیٹ ورک کی فیسلٹی بھی حاصل تھی، فیض حمید نیٹ ورک کے سرسد کے، اور اس کے رابطے واٹس ایپ سے لے کے سیٹلائٹ فونز تک باہر کی تمام اسٹیبلشمنٹ، باہر کی ایجنسیز، گولڈ سمتھ خاندان اور اپنے وہ سارے کے سارے جو جبران الیاس، عمران غزالی جو امریکن خفیہ ایجنسی کے جناب ڈائریکٹر ہیں، اہلکار ہیں، جو اس کی پوری سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں، ان سے اس کا ریگولر رابطہ تھا، فورن ایجنسیز کے ساتھ ریگولر رابطہ تھا۔ انیل مسرت کے جو انڈین را کا انڈر کور ایجنٹ ہے جو ہم نے بریک کیا، بڑا وائرل ہوا، وہ برطانیہ کے پورے نیٹ ورک کے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ اس رابطے کے بعد جب آپ کا فیض حمید گرفتار ہو گئے، اس کے بعد بھی یہ جو ہر روز کبھی بہنیں، کبھی بھائی، کبھی رشتہ دار، کبھی کارکن، کبھی عہدیدار، کبھی وکیل ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں نا، جی، ان ملاقاتوں میں 50% ملاقاتوں کے اندر ملکی اور عالمی، انڈیجینیس اور ایکسیجینیس، اندرونی اور بیرونی جتنی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں اور ڈی نیوکلرائز کرنا چاتی ہیں، جو پاکستان کے جغرافیے کو، سٹرکچر کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اس بانی تحریک انصاف اور اس تحریک فساد فی الارض کے اوپر ہاتھ رکھ کے، ان کے کرتا دھرتاؤں کا تمام میسیجز، تمام معاملات جناب ریگولر جناب آ جا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، اس چیٹ کے ذریعے سے ہماری وہ بات، اس وقت تک یہ چیٹ لیک نہیں ہوئی تھی جی سر، یہ چارلس گلاز ہو گیا، چارلی کیمبل ہو گیا، اس طرح کے یہ سعید شاہ ہو گئے، یہ جتنے انٹرنیشنل آپ کے جرنلسٹ ہیں، میڈیا ہے، آپ اور میں تو یہ جانتے ہیں، عام سیاسی کارکن بھی جانتا ہے کہ میڈیا کے اندر 90% انڈر کور ایجنٹس ہوتے ہیں۔ بالکل ایسی کوئی شک نہیں اس بات۔ میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا، مجھ سے کم از کم 6 یا 7، یہ 2002 سے لے کے 2007 کے درمیان 6 یا 7 عالمی سطح کے جو اخبارات اور میگزینز ہیں، ان کے کورسپونڈنٹ یہ نا میرا انٹرویو کرنے آئے۔ اب میں سمجھ گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ یار یہ میرا انٹرویو کرنے نہیں آئے، میں کوئی اتنی توپ چیز نہیں ہوں، یہ میری پولیٹیکل پارٹی افغانستان اور عراق وار، اس کے حوالے سے میری آئیڈیالوجی، میری پارٹی کی آئیڈیالوجی، میرے گروپ کی آئیڈیالوجی، میرے گروہ کی آئیڈیالوجی، وہ مجھ سے اگلوانا چاہتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان 2 جنگوں کے حوالے سے، وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے، فلاں 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 فلاں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح یہ جتنے غیر ملکی جرنلسٹ ہیں جن کے ساتھ علیمہ باجی اپنا باجا اور اپنی توتنی بجانے لگی ہوئی تھیں، یہ بنیادی طور پر یہ مختلف عالمی طاقتوں کی جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں، یہ ان کے اہلکار ہوتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ دستخط کیے بغیر آپ نے نہیں کتاب دینی، جی دستخط کر دیں، سمپل کتاب آپ نے نہیں دینی۔ سمپل نہیں دینی۔ کیوں انسسٹ کر رہا تھا؟ سر وہ دستخط کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کوڈ ورڈ ہوگا، اس کے اندر بھی کوئی کوڈ ورڈ میسج ہوگا، اس کے اندر بھی انڈر کور کوئی میسج ہوگا۔
سر یہ پوری کی پوری تحریک، یہ پورا کا پورا نیٹ ورک یہ پاکستان کے خلاف ہے. میں ہر روز بیٹھ کے آپ کے ساتھ اگر کر رہا ہوں، میں بھی باقی لوگوں کی طرح جناب پارٹی چھوڑنے کے بعد گھر بیٹھ جاؤں جی، لیکن مجھے چیزوں کا ادراک ہو چکا ہے، آنکھوں دیکھی بھی، اور سارا جو پرسپشن میں ڈیلی لے رہا ہوں بینگ اے پولیٹیکل کارکن، بینگ اے اینالسٹ، کہ بھائی یہ پورے کا پورا گروہ بانی تحریک انصاف، پوری کی پوری تحریک پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا ایک پورا پلان اور سازش ہے. تو میری پاکستانیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں فرنٹ فٹ پہ آ کے پوری قوم کو بتاؤں، جگاؤں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، اس سے بچو. تو آج یہ جو علیمہ باجی کی ساری چیٹ لیک ہوئی، اس سے واضح ہو گیا کہ یہ پوری تحریک بانی تحریک انصاف کی قیادت میں، یہ بانی تحریک انصاف کو بار بار یحییٰ خان کو یاد آتا ہے، جی، بار بار مجیب الرحمان کو یاد آتا ہے، بار بار سکوت ڈھاکہ کو یاد آتا ہے، بار بار بنگلہ دیش کو یاد آتا ہے. اور بھائی اس کی خواہش ہے، اس کے جو پیٹرن ہے، چیف پیٹرن ہے، ان کا پلان ہے، اس کے جو اوپر ہاتھ رکھنے والے ہیں اور عالمی طاقتیں، ان کا پلان ہے. انہوں نے اس کو ایک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میسج دیا ہوا ہے کہ بھائی اس انداز سے چلو گے، یہ رزلٹ حاصل کرو گے تو بھائی جانا آپ کامیاب ہو گے، ہمارے ہاتھوں میں بھی، ہمارے کاغذوں میں بھی، ہماری کتابوں میں بھی، بالکل. اور وہ اس پہ لگا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے. اچھا فیاض بھائی، دوسرا احمد نورانی نے کل ایک سٹوری کی ہے اور اس کے اوپر نہ سارے تحریک انصاف والے نک تک ہوکا پہ ناچ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. سٹوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ کی اپروول سے کچھ عرصہ پہلے برطانوی عدالت کا جو فیصلہ آیا 190 ملین پاؤنڈ کی سیٹلمنٹ کے اوپر، اس میں برطانوی عدالت میں لکھا تھا کہ جی یہ پیسے جو سے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ پہ جائیں گے. اچھا حقیقت بتاؤں کیا ہے، کیوں لوگوں کو بیوقوف یہ بناتے ہیں، کیوں دھوکہ دیتے ہو یار. احمد نورانی اتنا سیاڑا سی کہ جناب یہ سلیمان اکرم راجہ، یہ بریسٹر گوہر، یہ علی ظفر، یہ بیچارہ وہ فیصل چودھری، 1 ارب روپیہ، ٹھیک ہے نا، یہ 1 ارب سے زائد فیسیں لینے والے وکیل، یہ چلے تھے، للے تھے، بللے تھے، کلے تھے، یہ فارغ تھے، یہ پنجابی کا ایک انتہائی نیگیٹو ورڈ کے وڑے بیٹھے تھے، یہ روٹی کو چوچی کہتے تھے، یہ وکالت کے میدان میں کان سے جنر روٹی تنتے تھے. جو احمد نورانی کو پتا ہے بکواس کرتا ہے نا، حقیقت کیا ہے ساروں کو پتا ہے. سر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے کہ جو ال گاٹن منی ہوگی وہ کسی بھی ملک کی برآمد ہوگی. یہ انٹرنیشنل لیول کا ایک جناب معاہدہ ہے، جو بھی اس کا دستخط کیا ہوتا ہے جس ملک نے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کے پابند ہوتے ہیں. اٹلی ہوگا سپوز، ارجنٹائن ہوگا سپوز، کینیڈا ہوگا، پاکستان ہوگا، سارے سائن کیے ہوئے ہیں، سگنیٹری ہیں. تو جس ملک میں بھی ال گاٹن منی نکلے گی دوسرے ملک کی، اس ملک کی حکومت پابند ہوگی اس دوسرے ملک کو وہ پیسہ بھیجنے کی. بالکل. اچھا اب اس معاہدے کے تحت پاکستان کے بزنس مین کا پیسہ نکل آیا، وہ پیسہ ثابت ہو گیا NCA میں، نیشنل کرائم ایجنسی میں برطانیہ کی، کہ یہ انلیگل ہے. اب پاکستان اور برطانیہ کے درمیان معاہدہ موجود تھا بالکل کہ یہ واپس ریاست پاکستان کو دینا ہے. دینا. ہوا یہ کہ کابینہ سے اپروول سے پہلے ہی جو سب سے بڑا بلنڈر اس سب سے بڑے مجرم اس 2 نمبر شخص شہزاد اکبر نے کیا، جس نے بانی تحریک انصاف کو بھی کھڈے لائن لگایا، اس کو بھی تختہ دار کے اوپر لٹکایا اس کیس کے اندر، اور تقریباً ہر کیس کے اندر اور 3.5 سال پوری تحریک انصاف کی قیادت کو، بانی تحریک انصاف کو اور PTI کی حکومت کو اس نے بدھو بنائی رکھا. کرتا کچھ اور تھا، بتاتا کچھ اور تھا، اور انتہائی نیگیٹو اور خطرناک عزائم کے اوپر تھا. یہ اس نے کیا کیا، اس نے بانی تحریک انصاف، بشرا بی بی، زلفی بخاری صاحب، ان ساروں کی آپس کی بندر بانٹ کے تحت اس نے پہلے ہی نمبر سے پتا تھا کہ وہ پیسے تو واپس آنے ہیں، برطانوی حکومت نے پیسے تو دینے ہیں. بالکل صحیح. اب برطانوی حکومت نے اس کو وہ جو ریکوری یونٹ کیا تھا جی، ایسٹ ریکوری یونٹ ARU، یہ اس کا ہیڈ تھا. جی جی. اب ریاست برطانیہ کو پتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کے اندر، اس کیس کے اندر، اس ایشو کے اندر
پاکستان کا اگر کوئی نمائندہ ہے، جی جی لیگل نمائندہ ہے، کوڈل نمائندہ ہے، آئینی نمائندہ ہے، قانونی نمائندہ ہے، وہ شہزاد اکبر ہے. بالکل ایسے. اور شہزاد اکبر وہ ساری چیزیں آن دا بہاف آف وزیر اعظم، آن دا بہاف آف پاکستان، آن دا بہاف آف اسٹیٹ آف پاکستان، وہ ساری چیزیں ڈیل کر رہا تھا. بالکل صحیح. اب برطانوی ریاست نے صرف کہا کہ یہ پیسہ واپس جانا ہے، بتاؤ یہ کیسے واپس جائے گا. اس نے جناب سپریم کورٹ کا وہ والا اکاؤنٹ دے دیا جو اکاؤنٹ سپریم کورٹ نے طے کیا تھا اس بزنس مین کے ساتھ کہ تم نے اتنے 450 ارب روپیہ پلنٹی کے طور پہ جناب اس اکاؤنٹ پہ جمع کرانا ہے. بالکل صحیح. اب یہ پہلے کرا دیا. جی جی. کرانے کے بعد اصل جو جرم ہے نا فرحان بھائی، پوری پاکستانی قوم سن لے، اصل جرم یہ ہے کہ پہلے یہ ساری سیٹلمنٹ، پہلے یہ ساری ریاست پاکستان، ریاست برطانیہ کے ساتھ ایشو سارے سارٹ آؤٹ کر کے، وہ والا آپ کا جناب اکاؤنٹ نمبر دے کے، ساری چیزیں کرنے کے بعد، ڈاکومنٹیشن کرنے کے بعد، ادھر سے ساری اپروول کرنے کے بعد، جو کیبنٹ سے اپروول تھی وہ بعد میں لی گئی. اچھا. جو سارا پروسیس کیبنٹ کی اپروول کے بعد ہونا چاہیے تھا وہ اس سے پہلے کر لیا تھا اور پھر بعد میں اپروول لی. یہ مان لیا کہ یار وہ کیبنٹ کی اپروول کے بعد بھی اگر یہ اس طرح کرتے تو اللیگل تھا. اللیگل تھا. یہاں سونے پہ سہاگا ہوا کہ کیبنٹ سے ایک اللیگل جناب چیز اپروو کی گئی، لیکن جو اپروو کی گئی وہ پہلے ہی ایکزیکیوٹ ہو چکی. تو شرم آنی چاہیے احمد نورانی کو. احمد نورانی کی ایک اور جرم ثابت ہو جائے. سر میں احمد نورانی کا بتا دوں. سر احمد نورانی کے حوالے سے میری انفارمیشن یہ ہے، یہ وہاں پر سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں. جی امریکہ کے اندر، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر سیاسی پناہ لینے کے لیے آپ کو اینٹی ریاست پاکستان بیانیت لینا پڑے گا، ایک بیانیہ اور ایک نیریٹو دینا پڑتا ہے. ٹھیک. یہ جتنے معید یوسف، عادل راجہ، شاہین صباحی، یہ جتنے ہاف بوائلڈ سوشل میڈیا کے وہاں پر بیٹھے ہیں نا انقلابی بن کے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر پناہیں لی ہوئی ہیں. جب آپ پناہ لے لیتے ہیں نا یا اس کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، پھر آپ پاکستانی نہیں رہتے، پھر آپ کے اندر سے پاکستانیت نکل کے اڑ جاتی ہے. بالکل صحیح. آپ اس ملک کی سوچ اور آئیڈیالوجی کے پابند ہو جاتے ہیں، اور جس سوچ کے تحت آپ نے سیاسی پناہ اور جس نیریٹو کے تحت آپ نے سیاسی پناہ لینے کے جناب ایک پورا سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اسی نیریٹو کے مطابق وہاں پر چلانا ہوتا ہے. اب انہوں نے وہاں پر نیریٹو یہ دیا کہ ریاست پاکستان میری مخالف ہے، میری جان کے در پہ ہے، میری عزت اور میری جان کے در پہ ہے. اب انہوں نے بدو بدی وہی بات کرنی ہے جو اینٹی پاکستان ہوگی. انہوں نے بدو بدی وہی بات کرنی ہے جو ریاست پاکستان کے خلاف ہوگی. انہوں نے بدو بدی وہی بات کرنی ہے جو حکومت پاکستان کے خلاف ہوگی. تو یہ شخص جو ہے نا، یہ اپنی جناب اس سیاسی پناہ کی پروسیس کو اکمپلش کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے، ریکٹیفائی کرنے کے لیے، ویریفائی کروانے کے لیے یہ اس قسم کی بونگیاں مارتا ہے. لیکن فیاض بھائی، یہ بڑے صحافی تھے، جیسے یہ احمد نورانی ہے یا متی اللہ جان ہے. مطلب متی اللہ جان کا بھی وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا حق سچ پہ کھڑا ہونے والا صحافی تھا اور بڑی وہ باتیں اس طرح کی ہوتی تھیں. لیکن اب یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 سال پہلے کنفرم کہہ دیا تھا کہ یار یہ عمران خان بہت بڑا مجرم ہے، اس نے کرپشن کی. اور مطلب ایک سیاسی ایک بیانیہ نا، جیسے فرض کیا آپ عمران خان کے سپورٹر تھے، آج آپ نہیں ہیں، تو سیاسی نظریہ تو تبدیل ہوتا ہے. لیکن یہ ریسرچ جو سی ہے آپ کی ایک کرائم کے اوپر، وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ میں آپ کو اس پہ بھی تصحیح کر دوں. جی جی. میں نے اور آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی. جی جی. لیکن ہم نے نیریٹو نہیں چھوڑا. ہم تو تب بھی فوج کی سپورٹ کرتے تھے. ہمیں اسی بانی تحریک انصاف نے صبح دوپہر شام دامے درمے سخنے ہر حوالے سے، گرمی سردی برسات، دھوپ اور چاند کی روشنائی، اس کے اندر یہ ٹریننگ دی کہ فوج سے محبت کرو، فوج سے محبت کرو، پاک فوج سے محبت کرو، ملک سے محبت کرو، ملک سے محبت کرو، ISI سے محبت کرو، ریاست سے محبت کرو. ہمیں جو جو بتایا گیا، سمجھایا گیا، ہم نے اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کی. اب جب پرسنالٹی ڈیولپ کر لی، انہوں نے یوٹرن لیا اور یوٹرن اینٹی ریاست اور اینٹی پاکستان لیا. ہم اس پہ بھی بینگ اے ممبر صوبائی اسمبلی میں پابند رہا کہ یار میں لوٹا نہ بنوں. میں سٹنگ MP ہوں، منسٹر ہوں. میں نے وہاں پر موجود رہا. 20 کروڑ کی آفر جو پہلے 22 بندے گئے تھے پنجاب اسمبلی سے، 20 کروڑ کی آفر جناب دوسرے پولیٹیکل گروہ کی طرف سے ہوئی. میں نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا.
ہم ڈٹے رہے، لیکن ان کو سمجھاتے رہے اپنی قیادت کو، یار نہ کرو نہ کرو نہ کرو، فوج کے خلاف نہیں، ISI کے خلاف نہیں، ریاست کے خلاف نہیں، یہ نہیں، اور پھر یہ جنگ و جدل نہیں، ہمیں ڈاکو نہ بناؤ، ہمیں دہشت گرد نہ بناؤ، ہمیں مار دھاڑ کے ایکسپرٹ نہ بناؤ، ہمیں سیاسی کارکن رہنے دو، سیاسی لیڈر رہنے دو. ساتھ ساتھ سمجھاتے گئے، پھر بھی چلتے گئے کہ یار ہم نے 17 سال گزارے ہیں، ایک وقت گزارا ہے، قربانیاں دی ہیں. پھر ہوتے یہ اس حد تک لے آئے کہ انہوں نے وہ وقوع کروا دیا جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے کہ میں نے اس پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو سائڈ اسی دن این موقع پہ 5 منٹ بعد سائڈ لائن کر دیا، لیکن پورا 1 سال ہمیں چلایا. اس کے بعد پوری سوچ کلیئر ہوئی، جب چیزیں پتہ چلنا شروع ہوئی، ہم نے اپنے بیانیے پہ قائم رکھتے ہوئے، جس بیانیے پہ بانی تحریک انصاف نے ہماری ٹریننگ کی تھی، ہم اپنے بیانیے پہ رہتے ہوئے ہم نے جناب وہ چینج کر دیا. سیٹ اپ پلیٹ فارم، بیانیہ ہم نے وہی رکھا. بالکل صحیح. ان سے پوچھے یار تم نے بیانیہ دیا جن کے آپ یہ نام لے رہے ہیں، آپ تو ان کو کہتے ہیں میرے کاغذوں میں تو جو ہے نا یہ بالکل فارغ البال ہے، بالکل عقل، سمجھ، دانش، سینس کے حوالے سے، لیکن آپ کی بات مان لیتے ہیں جی بڑے سینسیبل جناب، یہ صافی ہیں. لیکن ان سے پوچھو، ابھی نہیں ان سے پوچھو 3 سال پہلے کے تمہارے سارے کلپ موجود ہیں. جی کلپ کیا ہے کہ جناب عمران خان، بانی تحریک انصاف ڈاکو، بانی تحریک انصاف چور، بانی تحریک انصاف دھوکے باز، بانی تحریک انصاف نے فراڈ کیا، بانی تحریک انصاف نے توشہ خانہ کی چیزیں بیچی، بانی تحریک انصاف نے جناب 190 ملین پاؤنڈ میں فراڈ کیا. آپ نے خود کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی جناب وہ مجرم اور کلپرٹس ہیں. انہی تینوں نے آج یہ تینوں جناب کہتے ہیں نہیں بانی تحریک انصاف 190 ملین پاؤنڈ میں جناب بے گناہ ہے. تو لکھ دی لعنت نہیں ہے ان کے اوپر. اچھا بندہ چھتر اتار کے ان کو مارنا شروع کرے. ایک کل میں گنے کم جناب مارے زیادہ اور گنے کم. اچھا یہ فیاض بھائی کل ایک میں نے انٹرویو بھی دیکھا، یہ مسرت جمشید چیمہ کا ایک انٹرویو آیا، تو اس میں انہوں نے کوئی گھنٹہ بات چیت کی، لیکن جو اہم بات تھی بیچ میں کرنے والی، وہ کہہ رہی ہیں کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب نے گرفتاری کے بعد مجھے 11 کالیں کی. یہ 11 کالیں، آپ بھی وزیر جیل خانہ جات رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ 11 کالیں ہو سکتی ہیں؟ مطلب اور نمبر جو وہ کہہ رہی ہیں 051 نمبر سے مجھے کال آ رہی تھی، سرکاری نمبر تھا. سر پورا نیٹ ورک تھا، پری پلانڈ تھا. ساتھ کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں تھا، ہماری قیادت میں کسی کو نہیں تھا پتا باہر کیا ہو رہا ہے، ہم تو خان صاحب کے لیے پریشان تھے، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. بانی تحریک انصاف کو گرفتار کرنے کے بعد کے سارے معاملات جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے پاکستان کی ریاست کے اندر ہر چیز طے شدہ تھی. ریاست کے جوائی کے طور پہ 2 دن رہے، ریاست کے جوائی کے طور پہ جناب پھر ان کو بلایا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، ریاست کے جوائی کی طرح جناب گڈ ٹو سی یو کہا گیا، ریاست کے جوائی کی طرح آئیے آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے. تو کہ جناب کلمہ آپ کی چیف جسٹس اور پوری جناب عدلیہ کھڑے ہو کے جناب بول رہی تھی. معاملات طے شدہ تھے. تو وہ جو مداری آتا ہے نا، مداری کا کھیل بچپن میں آپ نے بھی دیکھا، ایسے ہم نے بھی دیکھا، وہ ڈگڈگی بجا کے ہاں بھی پتر ہوں تو سسرال جائے گا، کن جائے گا، وہ جناب اس طرح آکڑ کے نا پیچھے سے ایسے 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 باندر جنا، وہ کہتا ہے جی ان جاواں گا. اسی طرح آکڑ کے ساتھ جناب بانی تحریک انصاف 12 تاریخ کو سپریم کورٹ آتا ہے اور سپریم کورٹ سے نکل کے مرسیڈیز کے اندر بیٹھتا ہے چیف جسٹس کی. یہ معاملات سارے کے سارے طے شدہ تھے. موبائل کی فیسلٹی تھی، اندر سے ساری چیزیں ڈسکس تھیں، اندر سے ایک ایک چیز کی رپورٹ تھی، کس نے کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، دنگا فساد ہو رہا ہے، آرمی کی 200-250-300 انسٹالیشن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو باقاعدہ پیپر ورک کمپلیٹ تھا جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ساتھ. پوری پی ٹی آئی کی یہ جو جس خاتون کا نام لیا ہے یہ اور اس کے ساتھ باقی سارے لوگ، جی تو بھائی یہ ساری طے شدہ چیزیں تھی. تو چلے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ سب دوست اپنی رائے کا کمنٹس میں لازمی اظہار کریں، آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.